عذاب قبر سے متعلق میں ایک بیان سن رہی تھی تو میرے دل کو اتنا اثر کیا، وہ بیان اتنا چھوا، میں نے سوچا کہ یہ باتیں میں سب آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو بس آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے کچھ سنا، آپ بھی سنیے، آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا، تو رستے میں 5-6 قبریں نظر آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کن کی قبریں ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہ کافروں کی قبریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوا اس پہ سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یا جو بیماری میں فوت ہوا، یا جو بندہ سورۃ الملک پڑھتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ناس سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ یا اللہ میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے، یا پھر مجھے قرآن سے علیحدہ کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے وہ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، وہ خود بھی ان باتوں سے پناہ مانگتے تھے اور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی اور بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور اے اللہ مجھے عزل عمر سے پناہ عطا فرما۔ عزل عمر یعنی کہ اتنی زیادہ عمر ہو جائے کہ جسم کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے آپ نے پناہ مانگی، اور خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے زمین کو کھریدنے لگے اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام سوچ رہے تھے شاید یہ اب ہمیں کوئی حکم دیں گے، لیکن تھوڑی دیر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر فرمانے لگے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ مگر آج کل تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو قبر میں بولا جاتا ہے کہ بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ خدا سے ڈریے، جو چیزیں حدیث پاک مبارک میں آ گئی ہیں، جس سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، ہمیں ڈرایا، ان تمام باتوں کو مذاق نہ سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، کہ اگر میں تمہیں قبر میں عذاب کی حقیقت بتا دوں تو۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ قبر میں کس قسم کا عذاب ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اپنے مردوں کو دفن ہی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو، تو سب صحابہ اکرام نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ ہم قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سب صحابہ اکرام نے یہی الفاظ دہرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نبی پاک نے ہمیں یہ باتیں بتا کر سمجھایا کہ یاد رکھنا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوگا اس کو اللہ قبر کے آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے، اور آپ نے فرمایا جو بندہ ایک دن یا ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پر پہرا دے، جیسے کہ ہمارے فوجی مسلمان
کافروں سے بچانے کے لیے ہماری حفاظت کرتے ہیں، سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، اللہ ان پر سے بھی قبر کا عذاب ہٹا دے گا، ان کا بھی قبر کا عذاب ان پر بھی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص بیماری سے فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری کا نام نہیں لیا، بس یہی بولا کہ جو شخص بیماری سے فوت ہوا وہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اسے اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور اسے صبح شام جنت کے باغوں سے رزق دیا جائے گا۔ اور آج کل تو لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا سخت بیمار ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہے، اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری میں مرے گا، بیماری میں فوت ہوگا، وہ شہادت کا رتبہ لے کر جائے گا، اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو شخص رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سے بھی قبر کا عذاب ہٹا دے گا، اس کو بھی سیدھی جنت عطا فرمائے گا۔ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ترین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ اپنی موت کی تیاری آج سے کیجیے، اپنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے، گناہوں سے دور رہیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، گناہوں سے پناہ مانگیے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے، اور اپنی قبر کی تیاری ابھی سے کیجیے۔